أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. محترم حضرات اور ہمارے دینی بھائی اور بہنوں، عبادات قلبیہ پر گفتگو ہو رہی تھی، جن میں سے غیرت مندی پر کہ غیرت ایمانی، یہ بھی ایک اللہ تعالی کی بہترین قلبی عبادت ہے. اور یہی قلبی عبادت ہے جو انسان کو منکرات اور محرمات سے روکتی ہے اور اطاعت و فرما برداری پر مجبور کرتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے اندر غیرت پیدا کرے. بات چل رہی تھی غیرت کی 3 مراتب و 3 درجات. پہلا درجہ ہم نے بتایا، اہل علم کہتے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ انسان کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ جو ہے کہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے اعمال صالحہ کرے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے. اگر اس کی نیکی کہیں رک جائے، اجر و ثواب نہ حاصل کر سکے، تو اس کے اندر غیرت ایمانی ہو، اتنا فکر ہو کہ ہمارا بہت بڑا نقصان اور خسارہ ہو، پھر اس کے پورا کرنے کی، تکمیل کرنے کی کوشش کرے. جیسے کہ
ہماری نماز تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے، کتنی بڑی فضیلت ہے تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھنے کی. کوشش ہونی چاہیے فضیلت حاصل کریں. لیکن اگر کبھی ہماری تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے تو غیرت کا تقاضا یہ کہ آپ کا نفس ملامت کرے اور آپ کے اندر افسوس و صدمہ ہو کہ آج ہمارا بڑا نقصان ہو گیا، ہماری تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ وقت ہے. انسان اپنے وقت کو جائز اور مباح ضروریات اور ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر کے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب انسان اپنی ضروریات اور ذمہ داریاں جو ہیں مختصر سے مختصر ان کو کر کے فارغ ہو تو اپنا وقت اللہ رب العالمین کی عبادت، اطاعت، جنت حاصل کرنے اور جنت کے درجات اور حشر اور نشر اور قبر کی کامیابی میں اپنا وقت صرف کرے. اور اگر انسان کا یہ وقت یوں ہی ضائع چلا جائے کسی بنا پر تو انسان کے دل میں احساس ہو کہ آج ہمارا وقت ضائع ہو گیا، یہ جو وقت ہمارا ضائع ہوا اس میں تو ہم کتنی نیکیاں کر لی ہوگی. انسان کو اس کا احساس ہو اور یہ جو صدمہ ہوگا کہ ہاں ہمارا وقت ضائع گیا. وقت ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آخرت نقصان میں پڑ گئی. تو یہی جو انسان کو ایک صدمہ اور احساس ہوگا اپنے نقصان. مختلف مقامات پر ہمیں ایسے لوگوں کو تذکرہ کیا گیا جو آج تو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے، آج ان کے اندر غیرت نہیں، اس لیے سارا وقت ضائع چلا جائے تو کوئی بات نہیں. آج انسان کو غیرت نہیں. اگر غیرت ہوگی تو 5 منٹ بھی انسان کا ضائع چلا جاتا ہے تو سوچتا ہے بیکار چلا گیا. اور اگر غیرت نہیں ہوگی تو ساری زندگی انسان کھیل کود میں گوا دیتا ہے، یہ سوچتا ہی نہیں کہ ہاں قبر سے لے کر کے حشر تک ہمارا کتنا نقصان ہوا. بے غیرتی ہے. قرآن پاک نے کئی مقامات پر بتایا کہ انسان کس قدر اپنی اس بے غیرتی اور اپنے اس نقصان اور خسارے پر روئے گا اور افسوس کرے گا. سورہ نازعات جو عام طور پر ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یاد ہوتی ہے، رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ. اللہ، دیکھا آپ نے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب بڑی مصیبت آ جائے گی، یعنی قیامت کا دن ہوگا. سب سے بڑی مصیبت قیامت کا دن. جب قیامت کے دن بندہ حشر کے میدان میں آئے گا اور ایک طرف جہنم ہوگی، حساب کتاب ہے، اس وقت انسان، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا، سوچے گا اور افسوس کرے گا کہ اس نے اپنا وقت کہاں ضائع کیا تھا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان بڑا افسوس کرے گا، بڑا صدمہ اس کو ہوگا. اس بنا پر کہ ما سعی، آج اس نے کیا کوشش کی ہے، کیا کوشش کی ہے. اگر اس نے بزنس کے لیے بڑی کوشش کی تھی، دنیا ہی میں رہ گیا، آخرت میں اس کا بزنس کچھ کام نہ آیا. اگر اس نے جائیداد پراپرٹی میں بنانے بڑی کوشش کی تھی، بہت اچھا ہے، کوشش تو کیا، لیکن آج آخرت میں وہ کوشش اس کے کام آنے والی نہیں ہے. جتنی بھی کوشش اس نے کیا
سب دنیا کے لیے کیا تھا، آخرت کے لیے اور قیامت کی کامیابی کے لیے اس نے کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان سوچے گا اور بڑا افسوس کرے گا، روئے گا، کفے دست ملے گا، اور کس بات پر؟ ما سعی، آج دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا آج کے لیے، کون سی کوشش کی ہم نے آج کے لیے۔ اس لیے دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی، پیارے نبی کو حکم دیا، ہمارے نبی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اے نبی آپ اپنے امتیوں کو، میرے ان بندوں کو ذرا آگاہ کر دیں، انذار، وارننگ دے دے، تنبیہ کریں، کس پر؟ یوم الحسرہ سے۔ یہ بڑی غفلت کر رہے ہیں، لاپرواہی کر رہے ہیں۔ اب قیامت کے دن جب جہنم ان کے سامنے پیش کی جائے گی تو اس وقت بڑا افسوس اور ان کو بڑا صدمہ ہوگا۔ اس وقت کا صدمہ اور افسوس کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، انسان افسوس کر رہا ہے اور جہنم اس کے سامنے لا کر کے رکھ دے گی، یہ دیکھ تیرا ٹھکانہ ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور جہنمیوں کے لیے جہنم، جنہوں نے اپنے وقت کو ضائع کیا دنیا میں، قیامت کے دن ان کے سامنے بالکل ہی پیش کر دیا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ وبرزت الجحیم لمن یریٰ یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان افسوس۔ اسی طرح سے ایک مقام اور دیکھیے، سورۃ فجر، والفجر ولیال عشر، رب العالمین نے فرمایا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ کتنی وضاحت کر دی گئی، لیکن انسان غافل ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے دن وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو لا کر کے مجرم کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم تیار کر کے، بھڑکا کر کے بندے کے سامنے پیش کر دی، یہ دیکھ لو، یہ دیکھو، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہیں اسی میں جانا ہے۔ اب آپ بتائیے، کیا انسان خیال نہیں کرتا، یہ سوچتا نہیں کہ اس کے اوقات کھیل کود، لہو و لعب، گھومنے ٹہلنے، ٹائم پاس کرنے میں صرف ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اس کی وجہ ہے کہ اس کے اندر غیرت نہیں، اپنے وقت کے ضائع ہونے کا، برباد ہونے کا احساس نہیں۔ اللہ نے یہ زندگی جو دی ہے، کس کام کے لیے دی ہے، اس کو یہ احساس نہیں، فکر نہیں کہ رب نے ہمیں یہ کیوں بھیجا ہے، کیوں یہاں یہ ٹائم کیوں ہمیں دیا ہے۔ قیامت کے دن اس کو احساس ہوگا، کب؟ وجیء یومئذ بجہنم، اور قیامت کے دن جہنم مجرمین کے سامنے لا کر کے کھڑی کر دی جائے گی، اور کہا جائے گا دیکھیے، دیکھو، اب یہ اسی میں تم کو داخل کیا جائے گا، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔
اللہ فرماتے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان اب یاد کرے گا، اب یاد کرے گا، اب انسان سوچے گا کہ ہمارے سامنے سب کچھ تھا، اللہ نے صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے سکھانے کا ٹائم دیا تھا، رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے پاس سکھانے والے، بتانے والے استاد تھے، علماء تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، نصیحت بھی کرتے تھے، بتاتے تھے۔ کاش اس وقت ہم سیکھ لیتے۔ رب العالمین نے فرمایا قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم اس وقت دین کی باتیں غور سے سن لیتے، سمجھ لیتے، قبول کرتے، اس پر عمل کرتے، ما كنا، تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ انسان اس وقت سوچتا ہے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان بہت فکر کرے گا، غور کرے گا، یاد کرے گا، حسرت اور افسوس کرے گا۔ جہنم سامنے ہے، انہی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ لوگ جنت میں بھی جا رہے ہیں، لیکن اپنے بارے میں اس نے میرے لیے جہنم پیش کیے۔ کمی کیا ہے؟ ہم نے وقت سے فائدہ اٹھا کر کے آج اس جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے کوئی عمل اللہ تعالی کے پاس نہیں جمع کرایا تھا۔ افسوس کرے گا اور کیا کہے گا؟ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہلاکت و بربادی، کاش کی میں اپنے رب کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کیا ہوتا۔ آج اگر ہم اپنے رب کو راضی کیے ہوتے، دنیا میں اپنے اعمال، اپنی زندگی سے فائدہ، اپنے وقت کو اللہ کے لیے استعمال کیے ہوتے، تو آج ہمیں ایک برا وقت دیکھنا نہ پڑتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب آج کا افسوس کرنا، آج کا افسوس ذکر کرنا، یاد کرنا، یہ کس کام آنے والا ہے؟ یہ آج کتنا بھی افسوس، کتنا بھی عذر کریں، کتنا بھی ہیلے بہانے کریں، اللہ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، رب العالمین فرماتے هذا يوم لا ينطقون، آج تو قیامت کا دن ہے، مجرموں اور گنہگاروں، بے غیرت جس نے دنیا میں اپنے وقت کو ضائع کیا تھا، رب کی دی ہوئی نعمت وقت کی قدر نہیں کیا، اگر وقت ضائع ہو رہا تھا، زندگی میں کبھی اس کے اندر غیرت نہیں پیدا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا یوم لا ینطقون، اے مجرموں خبردار، آج قیامت کا دن ہے، آج تم میں سے کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ھذا یوم لا ینطقون، یہ آج کا دن قیامت حساب کتاب کا ہے۔ اب یہاں ہیرے بہانے، بات چیت کرنے، عذر کرنے کا کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ لا ینطقون فویل یومئذ للمکذبین، برباد، ھذا یوم الفصل جمعناکم،
ھذا یوم الفصل جمعناکم ولا یؤذن لهم فیعتذرون. آج رب کا فیصلہ سنو، بس تمہیں صفائی پیش کرنے کا ٹائم نہیں دیا جائے گا، ہیلے بہانے کا وقت نہیں دیا جائے گا. ھذا یوم لا ینطقون. اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانی لہ الذکریٰ. انسان جہنم کو دیکھ کر کے اب افسوس کرے گا، صدمہ اس کو ہوگا، اپنے وقت کے ضائع کرنے کا احساس تو پیدا ہوا، لیکن ایسے وقت میں جہاں کا احساس فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ یا وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاؤُشُ. اب ہیرے بہانے کا کوئی چانس باقی نہیں ہے. سیدھے رب العالمین نے اعلان کیا یا لیتنی قدمت لحیاتی. آدمی افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے، روتا ہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی. ہائے ہماری بربادی، کاش کی دنیا میں جو اللہ نے ہمیں وقت دیا تھا اس وقت سے فائدہ اٹھا کر کے ان وقتوں میں کوئی نیک عمل، نیک چیزوں میں استعمال کر کے آج اپنے اس زندگی کی جو اصلی زندگی آج ہے، اس زندگی کے لیے ہم کچھ اللہ رب العالمین کے پاس جمع کرائے ہوتے. یہ سب ہے بڑے ہیرے بہانے، لیکن کوئی چیز قبول نہ کی گئی. رب العالمین فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. یہ آج کا دن ایسا ہے، رب کا معاملہ ہے. اب رب جیسا نہ کوئی پکڑ سکتا ہے، نہ رب جیسی کوئی سزا دے سکتا ہے. دوستو، یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ؟ جن کے اندر غیرت نہیں تھی کہ ہمارا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے. اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا سرمایہ اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت وقت ضائع ہو رہا ہو اور انسان کو اس کا احساس نہ ہو، بڑی بے غیرتی، بڑی بے شرمی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اندر یہ غیرت کا دوسرا مرتبہ جو ہے، دوسرا درجہ ہمیں اللہ پیدا کر دے. ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے اور صحیح کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.